وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اسلام میں کامل طور پر داخل ہو جاؤ، شیطان کی پیروی مت کرو، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اب یہ جو فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، تو کامل طور پر داخل ہونے کا مطلب کیا ہے کہ شریعت کا ہر حکم ہماری عملی زندگی کے اندر ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس شریعت کو لے کر آئے، جس طور و طریق کو لے کر کے آئے، وہ طور و طریق ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہی عنکم فانتہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا تمہیں حکم دے اس کو پکڑ لو، اس کو عملی جامہ پہنا دو، اور جس چیز سے تمہیں منع کرے تم اس سے رک جاؤ، اس سے بچو۔ یہ اسلام میں داخل ہونا ہے، یہی مطلب ہے اس آیت شریفہ کا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ جو جس چیز سے آقا نے منع کر دیا اس سے جو انسان بچ گیا، اور جس چیز کا حکم دیا اس کو وہ بجا لایا، تو وہ اس آیت کا مستحق بن جائے گا۔ اس لیے اگر تم اس آیت کا مصداق بننا چاہتے ہو تو تم اپنے آپ کو کامل طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کی اتباع کرنے والے ہو جاؤ، چاہے وہ معاشیات سے متعلق ہو، اخلاقیات سے متعلق ہو، معاشرت سے متعلق ہو، جس چیز سے بھی متعلق جو حکم ہے وہ ہماری عملی زندگی کے اندر ہونا چاہیے۔ اگر آپ خرید و فروخت کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، تو تمہاری تجارت بھی سنت کے مطابق ہو، شریعت مطہرہ کے مطابق ہو۔ تم اگر معاشرے میں تمہارے گھر کے باہر کی زندگی ہے، دوستو احباب کے ساتھ تم جی رہے ہو، تو تمہارا وہ جینا، وہ چلنا، وہ اٹھنا، وہ بیٹھنا، وہ تمام کا تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو اگر تمہارا سب کچھ، یعنی انسان کی 24 گھنٹے کی جو زندگی گزر رہی ہے وہ اگر آقا کے طریقے کے مطابق گزر رہی ہے تو سمجھ لو کہ ہم اس آیت کا مصداق ہے۔ ورنہ کہنے کو تو ہمارا نام بھی اسلامی ہے، ہمارا لباس بھی بظاہر اسلامی جیسا ہے، لیکن ہمارے دل کی حقیقتوں میں اسلام اترا ہوا نہیں ہے۔ اگر ہماری دل کی گہرائیوں میں اسلام اترا ہوا ہوتا تو انسان جھوٹ نہ بولتا، انسان دھوکہ نہ کھاتا، انسان سود نہ کھاتا، انسان جھوٹ نہ بولتا، اور وہ تمام کام نہ کرتا جس کی شریعت مطہرہ نے اجازت نہیں دی ہے، وہ تمام کام کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ تمہاری زندگیوں میں اسلام نہیں ہے، تم خالص نام کے مومن ہو، تم خالص اسلام کے نام کے اعتبار سے اپنے آپ کو کہلوانے والے مسلمان ہو، لیکن اسلام تمہاری دل کی گہرائیوں میں بھی اترا ہوا نہیں ہے۔ اگر اسلام ہماری گہرائیوں میں اتر جائے تو یقین جانو کہ آج جو دنیا مسلمانوں کے پیچھے پڑی ہے، مسلمانوں کے خلاف ان کی سازشیں ہر دم جاری اور ساری ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کسی طرح کہ مسلمان اس صف ہستی سے مٹ جائے، ختم ہو جائے، اس کو ختم کر دیا جائے، اس کو مٹا دیا جائے۔ تو اگر اسلام مسلمانوں کی زندگی میں آ جائے، اسلام کی تعلیمات اگر مسلمانوں کی زندگی کے اندر آ جائے، تو وہی لوگ جو کل تک اسلام کو مٹانے والے اور کل تک اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والے، آج وہ اسلام کے آگے گھٹنے ٹیک دیں گے۔ شرط یہی ہے کہ تم حقیقتاً مومن بن جاؤ، اسلام تمہاری دل کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ ہم اوپر سے تو مسلمان ہیں، اسلام ہمارے دل کی گہرائیوں میں نہیں ہے۔ ہم کہتے تو سب کچھ ہے، لیکن کیا جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہ ہماری عملی زندگی میں داخل ہے؟ نہیں، داخل نہیں ہے۔
اگر داخل ہوتا تو آپ کو ان حالات سے سابقہ نہ ہوتا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں وہ حالات اللہ تبارک و تعالیٰ ان حالات میں تبدیلی پیدا کر دے، ان حالات کو متغیر کر دے اور ان حالات کو بدل دے، تو دوستو اپنے حالات کو بدلنا ہوگا۔ تم اگر یہ چاہتے ہو کہ حالات میں تبدیلی آ جائے، ہوا کا رخ بدل جائے، تو اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ تم بدل جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کی وجہ سے حالات کو بدل سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہوا کے رخ کو پھیر سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ تم پھر جاؤ۔ ہم نہیں پھر رہے، ہم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے، ہماری گاڑی کا پہیہ اسی رخ چل رہا ہے جس رخ چلنے سے منع کیا گیا، جس رخ چلنے سے روکا گیا، ہم اسی رخ چل رہے ہیں۔ اور جس دن وہ پہیہ صحیح رخ کی طرف پھر جائے گا تو آپ دیکھیے گا یہ حالات چھٹ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی حکومتوں کو تمہارے قدموں پر نشاور کر دے گا، مگر تم اپنے آپ کو تو بدلو۔ ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو تلقین تو کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو کہتے تو ہیں، لیکن خود کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اگر تم اپنے آپ ہر ایک کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ میں اپنے آپ کو بدلوں، ہم دوسروں ہی کو تلقین کرتے رہے، اپنے آپ کو نہ بدلیں، تو دوستو پھر یاد رکھو یہ حالات بھی نہیں بدلیں گے، یہ حالات اور بد سے بدتر ہو جائیں گے۔ تم اگر حالات کو بدلنا چاہتے ہو اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنے آپ کو مٹانا ہوگا۔ دیکھو سونار جو سونا ہوتا ہے اس کو تپاتا ہے، رگڑتا ہے، آگ دکھاتا ہے، آگ کے اندر اس کو تپایا جاتا ہے، جی پھر اس کی رگڑائی کی جاتی ہے، تب وہ نکھر کر آتا ہے، اس کا رنگ نکھرتا ہے، پھر اس سونے کا رنگ پتہ چلتا ہے۔ ورنہ وہی سونا جو مٹی میں ملا ہوا آپ کو بدنما معلوم ہوگا۔ یہ خوبصورت کیسا بنا؟ اس کے پیچھے محنت کی گئی ہے، اس کے پیچھے اس کا وقت لگا ہے، اس نے اپنے وقت کو قربان کیا ہے، اس نے محنت کی ہے۔ اگر ہم نے اپنے ایمان پر اسی طرح محنت نہیں کی، شریعت کے احکام پر عمل کرنے کی محنت نہ کی، تو دوستو نکھار پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم گھروں میں بیٹھے رہے اور یہ سوچیں ہم متقی بن جائیں، ہم پرہیزگار بن جائیں، ہمارا دین اعلیٰ درجے کا ہو جائے، ہم اعلیٰ درجے کے مسلمان بن جائیں، ممکن نہیں ہے۔ اپنے آپ کو پگھلانا پڑے گا۔ صحابہ نے اپنے آپ کو پگھلایا، جلتی ہوئی ریت پر ان کو لٹایا گیا ہے، ان کو جو ہے مختلف قسم کی سزائیں دی گئی ہے، مختلف قسم کے آلام اور مصائب سے ان کو سامنا کرنا پڑا ہے، ان کے ایمان کو تپایا گیا ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی محنتوں اور کوششوں کو پھر کیسا برابر کیا، رہتی دنیا تک ان کا نام اس طرح لیا جاتا رہے گا جیسا کہ وہ آج ہی حیات اور زندہ ہوں۔ تو دوستو ہمیں بھی تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ تپانا پڑے گا، اپنے آپ کو محنت اور مشقت میں ڈالنا پڑے گا۔ جب ہم اپنے آپ کو مشقتوں کا عادی بنائیں گے تب کہیں چل کر ہم مصداق بنیں گے اس آیت شریفہ کا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اگر تم نمبر 1 کے اعلیٰ درجے کے متقی اور مومن بننا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو کھپانا پڑے گا، اپنے آپ کو شریعت مطہرہ کا خوگر بنانا پڑے گا، بغیر اس کے نہیں بنا کرتا ہے۔ آدمی اگر یہ چاہے گھر بیٹھے بیٹھے، اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ میں مولوی بن جاؤں، میں حافظ بن جاؤں، میں انجینئر بن جاؤں، میں ڈاکٹر بن جاؤں، کیا کوئی بنا ہے گھر بیٹھ کر؟ وہ محنت کرتا ہے، پڑھنے کے لیے اسکول میں جاتا ہے، مدارس میں داخلہ لیتا ہے، اس نظام کے تحت وہ چلتا ہے۔ کبھی وہ استاد کی پٹائی بھی کھاتا ہے، ڈنڈے بھی کھاتا ہے، ڈانٹ بھی برداشت کرتا ہے، تب جا کر وہ کہیں انسان بنتا ہے۔ تو ایسے ہی اگر تم مومن کامل بننا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو شریعت مطہرہ پر، اس شریعت پر جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، ہمیں اس پر اپنے آپ کو کھپانا ہوگا۔ ہمیں اپنا ہر عمل سنت و شریعت کے مطابق بنانا ہوگا۔ اگر ہم نے بنا لیا تب تو ہم اس آیت کے مصداق ہیں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ کب مصداق بنو گے؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ،
شیطان کی پیروی کو چھوڑنا ہوگا، شیطان کے طریقوں سے ہٹنا ہوگا۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ میرے راستے پر چلے، تمہیں اسلام سے گمراہ کرنا چاہتا ہے، تمہارے ایمان کو وہ اچکنا چاہتا ہے، تمہیں راہ راست سے ہٹانا چاہتا ہے، اور وہ ہٹانے کے لیے ہر جتن اختیار کرے گا، تمہیں ہٹانے کے لیے ہر جتن اختیار کرے گا۔ کبھی دین کی شکل میں کوئی ایسی چیز پیش کر دے گا، تمہارے دل و دماغ میں جو چیز دین سے ثابت نہیں، اس کو دین بنا کر تمہارے سامنے پیش کر دے گا، اور تم کیا کرو گے؟ اس کو دین سمجھ کر اس پر عمل کرتے چلو گے، اور ایک صدی گزر جائے گی تو بعد میں معلوم ہوگا کہ یہ چیز تو دین ہی نہیں ہے، یہ تو شیطانی طریقہ ہے۔ اب کہے گا کہ پوری ایک صدی گزر گئی، ہمارے اسلاف اسی پہ گزر گئے، ہمارے بڑے یہی کرتے کرتے گزر گئے، اب ہم اس طریق کو کیسے چھوڑ دیں؟ جیسے بنی اسرائیل کہتے تھے کہ انبیاء کا ایک سلسلہ ہمارے خاندان میں رہا، ان کا یہ طریق رہا، اب ہم اپنے آباء اور اجداد جو ہمارے ان انبیاء کے طریق پر تھے، ان کے اعتقاد کے مطابق ہم اپنے آباء اور اجداد کے طریقے کو کیسے چھوڑ دیں؟ تمہارے کہنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ اسلام کی طرف آؤ، یہ ہے اسلام۔ وہ کہتے تھے اس کی وجہ سے ہم اپنے آباء اور اجداد کے رسم و رواج کو کیسے چھوڑ دیں؟ تو اگر ہمارے معاشرے میں اگر کوئی غلط رواج پڑ گیا ہو، غلط رسم جاری ہو گئی ہو، تو اگر کوئی اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اور اس پر کوئی قدغن لگاتا ہے اور اس پر کوئی روک لگاتا ہے، تو اب آپ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے آباء اجداد یہ کرتے ہوئے چلے گئے، لہذا ہم اس کو کیسے چھوڑ دیتے ہیں؟ ارے بھائی، یہ شیطانی طریقہ ہے، جب شریعت کے خلاف ہے تو چھوڑنا پڑے گا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَان، اللہ نے جو بیان فرمایا ہے کہ شیطان کی پیروی نہیں کرو۔ اگر تم دیکھو خاص ربط آیات میں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، آیات میں خاص ربط ہے۔ تم مومن کامل نہیں بن سکتے ہو، ایمان میں کامل تب تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم خطوات شیطان کو نہیں ترک کر سکتے ہو۔ اگر تم خطوات شیطان سے ہٹ جاؤ گے، تم شیطان کے طریقوں کو چھوڑ دو گے، تبھی کامل ایمان والے بن سکتے ہو، تبھی ایمان میں داخل ہو سکتے ہو۔ تم اگر یہ چاہو کہ شیطان کی پیروی کرتے ہوئے ہم مومن کامل بن جائیں اور اسلام کامل ہماری زندگیوں میں آ جائے، کیسے آ سکتا ہے؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اسی لیے فرمایا۔ اور دیکھو، ایک ہوتا ہے کھلا دشمن، ایک ہوتا ہے پوشیدہ دشمن۔ اللہ نے تو خود بیان فرما دیا، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ کھلا دشمن ہے تمہارا، چھپا ہوا دشمن نہیں ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہو جائے ہمارا فلاں آدمی دشمن ہے، آپ اس سے احتیاط کرتے کہ نہیں کرتے؟ آپ اس سے بچتے کہ نہیں بچتے ہیں؟ احتیاط کرتے کہ نہیں کرتے؟ جب اللہ نے بتا دیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم اس کے طریق سے ہٹ جاؤ، اس کے راستے سے بچو، لیکن پھر وہی راستے اختیار کر رہا ہے۔ میں نے ابھی منگل کے روز بھی یہ بات کہی تھی، آپ کو حیرت ہوگی۔ یعنی میرے پاس ایک بیچارہ وہیں مارکیٹ سے آتا، مچھلی مارکیٹ سے، اس نے بتایا کہ آج جو ہے کم سے کم 20 کونٹل مچھلی بکی۔ وہ کاہے کے لیے بکی؟ یہ جو دیوالی آئی ہے، اس دیوالی میں مچھلی پکا کے کھاتے ہیں مسلمان، اور اس کے کانٹے جو ہے چھتوں پر ڈال دیتے ہیں کہ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ کاہے سے؟ کوئی جادو نہیں ہو سکتا، کوئی سحر نہیں ہو سکتا، کوئی آفت نہیں آ سکتی۔ یہ اعتقاد آپ کا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اللہ کہہ رہا ہے شیطان کے طریقوں سے بچو۔ تم ان طریقوں کو اپنے گھروں میں لا رہے ہو، تم اپنا عقیدہ یہ جما رہے ہو کہ مچھلی کھا لیں گے اور اس کے کانٹوں کو چھت پر ڈال دیا جائے گا، ہم شہر سے، آفات سے، مصیبتوں سے، بلیات سے بچ جائیں گے۔ کیا مچھلی میں یہ طاقت ہے کہ تمہیں بلیات سے بچا لے؟ اللہ نے اگر تمہارے مقدر میں کچھ لکھا ہے وہ ہو کر کے رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں بچا نہیں سکتی ہے۔ کیسا عقیدہ بنا لیا ہے؟ یہ ہے تم میں، اسی لیے تو میں کہتا ہوں ہم نام کے مسلمان ہیں، ایمان ہماری حقیقتوں میں، ہمارے رگ و ریشے میں اترا ہوا نہیں ہے۔ اگر اترا ہوا ہوتا تو وہ مچھلی خریدنے اس عقیدے سے نہ جاتا، اس نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے وہ مچھلی کو کھا کر اس کے کانٹوں کو چھتوں پر نہ ڈالتا۔ چلو اگر آپ نے اتفاقاً پکا لی، چھتوں کو ڈسٹ بن میں ڈال کر باہر پھینکتا، نہیں ہے کہ اس کی چھت پر ڈال رہا اور یہ ذہن میں عقیدہ بیٹھا رہا کہ یہ مجھے سحر سے، بلیات سے، مصیبتوں سے بچا لے گی۔ نہیں بچا سکتی۔
نہیں بچا سکتی ہیں. بچانے والی ذات اللہ ہے، بچانے والی ذات اللہ ہے. تو یہ دیکھو کس دبیز طریقے پر، کس خفیہ راستے سے شرک ہمارے اندر جو ہے تحلیل ہو رہا ہے. یہی تو ہے شرک کے راستے، یہ شرک کا راستہ ہے. آپ نے اس عمل کو کیا اور کل کو آنے والی ہماری نسلیں اسی کو کریں گے کہ ہمارے ابا کرتے تھے، ہمارے پردادا کرتے تھے. آج کی رات میں مچھلیاں بنا کر اس کے کانٹوں کو ڈالتے تھے، نسل در نسل چلے گا. اس کو سمجھانا مشکل ہوگا کہ بھائی اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. شرکی اعمال میں سے اگر آپ اس نیت سے کر رہے ہیں، یہ آپ کا، اگر آپ کے دل و دماغ میں یہ تصور ہے، اس تصور کو نکالو. بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ تشریف لاتے ہیں، عاشورہ کا دن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہود کو دیکھا کہ وہ روزہ رکھ رہے ہیں. پوچھا روزہ کیوں رکھتے ہو، کیوں روزہ رکھتے ہو، کیا بات ہے؟ کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ہوئی تھی، اس میں ہم روزہ رکھتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مسلم میں اٹھا کر کے دیکھیے کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم زیادہ مستحق ہیں اس بات کے کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم بھی روزہ رکھیں. اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ایک روزہ اس کے ساتھ دوسرا ملا لیا جائے تاکہ ان کے ساتھ تشبہ لازم نہ آئے. یہ ہے بات، میں خاص بات یہ تشبہ کی. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں بھی، روزہ رکھنا کوئی گناہ ہے؟ روزہ رکھنا عبادت ہے نا، لیکن آپ نے اس عبادت میں بھی تشبہ کو برداشت نہ فرمایا. فرمایا اس کے ساتھ ایک اور ملا لو. عبادت میں بھی، اور یہ تو عبادت بھی نہیں ہے. مچھلی کا کھانا کوئی عبادت ہے؟ مچھلی کا کھانا کوئی عبادت ہے؟ ضرورت ہے آدمی کھا رہا چلو، لیکن یہ نظریہ بنا کر اور اس دن خاص، اس دن کیا ہو گیا ہے؟ آپ کو کیسی ہماری سوچ ہو گئی ہے؟ ہماری سوچ اسلامی نہیں ہے، یہ غیر اسلامی سوچ ہے. ارے مومن کا کام تو یہ ہے کہ روزانہ جو اس کے معمولات ہیں، رات کو لیٹتے وقت 2 رکعت نماز پڑھ کر، اللہ سے دعا کر کے، قرآن کی چند آیات پڑھ کر، ابے حدیث پڑھا کرو. حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سورہ کہف کی چند آخری آیتیں پڑھ کر لیٹ جاؤ، انسان ساری بلاؤں سے محفوظ ہو جائے گا. یہ آقا نے پہلے ہی بتا دیا. تم ایسا سامان پیدا کر رہے ہو جس کا نہ شریعت سے تعلق، نہ دین سے تعلق، نہ عقل سے تعلق. ارے ان معمولات کو پڑھو جو آقا نے بیان فرمائے. رات کو یہ عمل کیے جائیں تو انسان بلاؤں سے محفوظ رہتا. وہ پڑھ کر سو، تمہیں کچھ ہونے والا نہیں. جو آقا کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں وہ پڑھ کر سو گے، کچھ نہیں ہوگا. اور یہ مچھلیاں کھا کر کانٹے ڈال دو پھر بھی ہوگا. تو اس لیے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اسی لیے فرمایا گیا کہ شیطان کی اتباع مت کرو. شیطان کی اتباع نہ کرنے والا وہی مومن کامل ہو سکتا ہے، وہی اسلام کے اندر مکمل داخل ہو سکتا ہے. اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اللہ تبارک و تعالی تمام شرک